دوستو شوال کی پہلی 9 چندی جمعرات تشریف لا چکی ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ آج کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ ایک تسبیح پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ، ہر دعا قبول ہوگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج شوال کی پہلی 9 چندی جمعرات کوئی عام جمعرات نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی، تو آج شوال کی وہ پہلی 9 چندی جمعرات ہے جس کا انتظار اہل اللہ پورا سال کرتے ہیں۔ 99% لوگ اسے ایک عام جمعرات سمجھ کر سو جائیں گے، لیکن جو لوگ آج اس کی حقیقت جان لیں گے، آج ان کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ وہ 3 سچائی پر مبنی کام بتاؤں گا جنہیں اگر آپ نے آج کی رات سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر کی برکتیں لوٹ آئیں گی۔ لیکن یاد رہے، اگر آج کی رات آپ نے وہی غلطیاں کی جو ہر کوئی کر رہا ہے تو شاید آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں گے جس کا وعدہ اس مبارک مہینے میں کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ ان 3 کاموں میں سے تیسرا کام تو اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ادھوری معلومات لے کر جائیں، اس لیے ایک منٹ غور سے سنیے گا کیونکہ بات اب آپ کے گھر کی برکت اور خوشحالی کی ہے۔ دوستو، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن برکت ہمیں ملتی ہی نہیں۔ گھر آتے ہیں تو سکون کی جگہ جھگڑے ملتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے برکت کے ٹائم ٹیبل کو بھلا دیا ہے۔ دوستو، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی پہلی 9 چندی جمعرات یعنی 6 شوال کی رات کتنی طاقتور ہے؟ یہ وہ رات ہے جس کا انتظار سال بھر اولیاء اللہ اور اہل اللہ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص عمل بتاؤں گا جو صرف ایک رات کا ہے، لیکن اس کی برکت سے آپ کے پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو مدتوں سے پوری نہیں ہو رہی، یا گھر میں تنگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو آج کی ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس نہ کیجیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ خفیہ غلطی بھی بتاؤں گا جو 90% لوگ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا۔ دوستو، وظیفے کے الفاظ بتانے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، ابھی جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 چندی جمعرات کا عمل صرف رزق کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں شوال کی اس پہلی جمعرات میں ایک ایسی مخصوص گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ گھڑی کون سی ہے اور اس وقت آپ نے کیا خاص جملہ کہنا ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گا، اس لیے دھیان سے سنیے گا۔ اس وظیفے کی ایک ایسی سخت شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہ کی تو آپ چاہے 1000 بار بھی تسبیح پڑھ لیں، آپ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو اکثر یوٹیوبرز آپ کو نہیں بتاتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کی محنت ضائع نہ ہو۔ وہ خاص شرط اور اس عمل کو کرنے کا صحیح وقت جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں نے اسی ویڈیو کے ایک خاص حصے میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو واقعی سنجیدہ ہیں۔ دوستو، ابھی تو میں نے آپ کو صرف آغاز بتایا ہے، ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو ایک ایسی خفیہ نشانی بتاؤں گا جو اگر آپ کو وظیفہ کرتے وقت محسوس ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو چکی ہے۔ یہ نشانی کیا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود وظیفہ کرنا۔ آج میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے پہلے 10 منٹ میں آپ کو وہ 3 بڑی نشانیاں بتاؤں گا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پر جادو، بندش یا رزق کی تنگی کا سایہ ہے۔ اگر آپ میں یہ ایک بھی نشانی موجود ہے تو سمجھ لیں کہ آج کی یہ 9 چندی جمعرات آپ کی زندگی کا آخری موقع ہے اس مصیبت سے نکلنے کا۔ اکثر لوگ 9 چندی جمعرات کو عشاء کے بعد عمل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شوال کی اس پہلی جمعرات میں ایک مخصوص 15 منٹ ایسے آتے ہیں جب فرشتے زمین پر رزق کی تقسیم کے لیے اترتے ہیں۔ وہ 15 منٹ کون سے ہیں؟ وہ نہ تو عشاء میں ہیں نہ تہجد میں۔ وہ وقت میں آپ کو ویڈیو کے بالکل درمیان میں بتاؤں گا۔
کیونکہ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی دعا بھی دوں گا جو میں نے خود اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں پڑھی تھی اور جس نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ دعا کتابوں میں عام نہیں ملتی، یہ میرا آپ کے لیے خاص تحفہ ہے جو میں ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کروں گا۔ دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے اندر یہ 3 نشانیاں چیک کر لیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ میں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ پر بندش ہے۔ پہلی نشانی، جب بھی آپ کوئی اچھا کام یا کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں تو عین وقت پر وہ کام بگڑ جاتا ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے۔ دوسری نشانی، گھر میں بلا وجہ چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا رہنا اور خاص طور پر عصر کے بعد دل کا گھبرانا۔ تیسری نشانی، رات کو سوتے وقت ڈراؤنے خواب آنا یا ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ دوستو، مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر یہ علامات ہیں تو آج کی نوچندی جمعرات کا وظیفہ آپ کے لیے زندگی بدلنے والا ثابت ہوگا۔ دوستو، بہت سے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ شوال کی پہلی نوچندی جمعرات ہی کیوں؟ آپ نے ہزاروں وظیفے کیے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ شوال کی پہلی نوچندی جمعرات سال کی تمام نوچندی جمعراتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف رمضان کی برکتیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں، دوسری طرف شوال کے روزوں کا نور ہے، اور تیسری طرف چاند کی پہلی جمعرات کا وہ طاقتور وقت ہے جب تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس دن یہ خاص کلمات پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بنجر زمین پر بارش برسا دی ہو۔ جو رزق پورے سال میں نہیں ملا وہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے صدقے آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب ذرا سوچیں، نوچندی جمعرات کی وہ مبارک گھڑی ہو، آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں اور آپ وہ لفظ پکار رہے ہوں جو کائنات کے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ عرش الہی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کنجی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نوٹوں کی بجائے صرف پریشانیاں گنی جاتی ہیں، اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو یہ نوچندی جمعرات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے وہ فرشتے معمور کر دیتا ہے جو آپ کے گھر کے کونے کونے سے نحوست اور تنگی کو نکال باہر کرتے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ کو اپنے سینے پر ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کی بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ شوال کی اس پہلی جمعرات میں ان کلمات کی گونج آپ کے ارد گرد ایک ایسا حصار بنا دے گی کہ کوئی دشمن، کوئی حاسد اور کوئی کالا جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رہے، اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ اور ایک مخصوص تعداد ہے جس کے بغیر یہ کلمات اپنا پورا اثر نہیں دکھاتے۔ وہ تعداد کتنی ہے اور اسے کس وقت پڑھنا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے کون سی ایک ایسی غلطی ہے جو وہ نہیں کرنی۔ دوستو، یاد رکھیں کہ شوال کی اس پہلی نوچندی جمعرات کی اصل روح اس کی اجتماعی دعا میں چھپی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب 40 مومن مل کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان میں سے کسی ایک کی برکت سے سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں لاکھوں لوگ اپنی حاجتیں لکھیں گے انشاءاللہ، اور جب ہم مل کر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین عرش الہی کو ہلا دے اور آپ کا برسوں کا رکا ہوا کام سیکنڈوں میں ہو جائے۔ تنہا مانگی گئی دعا میں شاید ہماری خطائیں آڑے آ جائیں، لیکن جب لاکھوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کو اپنی شان کریمی کے صدقے سب پر رحم آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ آج شوال کی یہ پہلی نوچندی جمعرات آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے شوال کے ان مبارک دنوں کے خالق، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے رمضان کی برکتیں دیکھیں،
اب ہمیں شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کی برکتوں سے بھی مالا مال فرما یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ان پاک کلمات کے صدقے جو تیرے عرش کے گرد گونجتے ہیں، ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں فاقے ہیں وہاں رزق کے انبار لگا دے، جن کے سروں پر قرض کا بوجھ ہے انہیں غیب کے خزانوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی نیک رشتوں کی منتظر ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ یا اللہ، جتنے بھی دیکھنے والے اس وقت آمین کہہ رہے ہیں ان کی وہ ایک حاجت جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اسے اپنے کرم سے آج ہی پورا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ابھی آپ ویڈیو چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ اس دعا کے بعد ایک خاص عمل ایسا ہے جو آپ نے ابھی اسی وقت کرنا ہے تاکہ آپ کا نام اس اجتماعی دعا کی قبولیت کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ وہ عمل کیا ہے وہ میں بس ابھی بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ کون سے 15 منٹ ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کو غروب آفتاب اور اذان مغرب کے درمیان کے 15 منٹ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور ابھی اندھیرا پوری طرح نہیں چھایا ہوتا، اس وقت آسمان سے رزق کی تقسیم کے فرشتے گزرتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت صرف 3 بار توبہ کر کے اپنی حاجت مانگ لیں تو وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو وہ الفاظ بتانے لگا ہوں جو ہر بند تالے کی چابی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب سب راستے بند ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کو یہ کلمات پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ وہ بول ہیں جو انسان کو تھکنے نہیں دیتے اور ہاری ہوئی بازی جتوا دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل ہر دوسرا بندہ ذہنی دباؤ اور فکروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے تو کسی کو بیماری کا ڈر، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں تو آپ اپنی ساری فکریں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس پہلی 9 چندی جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا آپ کے گرد ایک ایسا مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے جسے کوئی کالا جادو، کوئی حاسد کی نظر یا کوئی دشمن نہیں توڑ سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو ان کلمات کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں ایسے پگھل جائیں گی جیسے دھوپ میں برف پگھلتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں شوال کا مہینہ اور اوپر سے چاند کی یہ پہلی جمعرات، اس وقت ان کلمات کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے تو آج کی رات ان کلمات کا سہارا ضرور لیجیے گا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں، اس دوسرے وظیفے کو کرنے کا ایک خاص وقت ہے اور اس کی ایک خاص گنتی بھی ہے جو اثر دکھانے کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ نے اس گنتی میں کمی بیشی کر دی یا غلط وقت پر پڑا تو پھر آپ وہ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ گنتی اور وقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بالکل آخری حصے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور اہم کام سیکھنا ہے جو اس وظیفے کی جان ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو وہ تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے بغیر پچھلے دونوں عمل ادھورے ہیں۔ یہ ہے استغفار۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک گناہوں کا بوجھ راستے میں کھڑا ہو۔ شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کو استغفار پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی دعا کے لیے راستہ صاف کر دیا ہو۔ جب اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کی جھولی بھرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے یا آپ کے ہاتھ میں آ کر رزق نکل جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو رہی ہے۔ یہ استغفار آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ 9 چندی جمعرات کی اس بابرکت گھڑی میں جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے سکون اور دولت کے وہ دروازے کھولتا ہے
جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ پوری ویڈیو میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں اب آپ کو ان تینوں وظیفوں کی وہ خاص گنتی بتانے لگا ہوں جو اس پہلی 9 چندی جمعرات کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ دھیان سے سنیے اور چاہیں تو کہیں لکھ لیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرا وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تعداد بھی 100 مرتبہ ہی ہے۔ یاد رہے کہ ہر تسبیح کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، ورنہ عمل ادھورا رہے گا۔ دوستو اب اس کو پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ 9 چندی جمعرات یعنی 6 شوال کو سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر رات 12 بجے سے پہلے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ابھی ایک بہت ضروری بات باقی ہے جو اس پورے عمل کی جان ہے۔ ان تینوں وظیفوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہ ایک چھوٹا سا کام کون سا کرنا ہے جس سے آپ کا نام دعا کی فہرست میں پکا ہو جائے گا، وہ میں آپ کو بس ابھی بتانے لگا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے تینوں وظیفے سن لیے، ان کی تعداد بھی جان لی، لیکن اب وہ ایک کام سن لیں جو اس پورے عمل کو کامیاب بنا دے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے اپنی جھولی بھرنے کا سوال کرو تو پہلے اس کے نام پر کچھ بانٹنا سیکھو۔ آج شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کو ان تینوں تسبیحات کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے نکالیں، اگر جیب اجازت نہ دے تو کسی ضرورت مند کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، کسی پرندے کے لیے چھت پر پانی اور دانہ رکھ دیں، یا صرف کسی اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں۔ یاد رکھیے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب آپ اس 9 چندی جمعرات کو اللہ کے نام پر کچھ دیں گے تو عرش والا آپ کو وہ کچھ دے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے وظیفے پر قبولیت کی پکی مہر لگا دے گا۔ دوستو اب باری ہے میرے اس خاص تحفے کی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ مختصر دعا ہے جس نے میری زندگی کے اندھیرے ختم کیے۔ جب آپ وظیفہ ختم کر لیں تو آخر میں صرف 7 بار یہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں۔ اسے اپنا معمول بنائیں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ایسے غائب ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اب جب کہ آپ نے شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کے یہ تینوں طاقتور وظائف سن لیے ہیں، ان کی فضیلت جان لی ہے اور وہ مخصوص 15 منٹ کا راز بھی سمجھ لیا ہے، تو اب وقت ہے اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کا۔ یاد رکھیں علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ آج رات جب آپ مصلی پر بیٹھیں گے تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اوکے کورس کے لاکھوں بہن بھائیوں کی دعائیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آج آپ بہت پریشان ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات آپ کو سونے نہ دیتے ہوں، یا شاید آپ کسی ایسی بیماری یا قرض میں جکڑے ہوئے ہوں جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یقین جانیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ یہ 9 چندی جمعرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے اپنی بگڑی بنانے کا۔ جب آپ تسبیح کے دانے گھمائیں گے تو آپ کا ہر ایک سبحان اللہ اور ہر ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ کی مشکلات کی زنجیریں کاٹ رہا ہوگا۔ اب آپ نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنی وہ ایک خاص حاجت لکھنی ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ میں خود اور ہماری پوری ٹیم ان کامنٹس کو پڑھے گی اور ہم سب مل کر آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جب لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے لیے آمین کہیں گے تو یقین کریں وہ دعا عرش کو ہلا دے گی۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں میں شامل ہونا مت بھولیے گا، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین آپ کی تقدیر بدل دے۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف پریشانی ہے، اگر آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو سے کسی ایک دکھی انسان کا بھلا ہو گیا، کسی کی تنگی دور ہو گئی، تو یہ آپ کے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
اسے اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اپنے فیس بک پر اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ شوال کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کی برکتیں ہر گھر تک پہنچ سکیں۔ چلتے چلتے پھر یاد دلا دوں، وظیفہ کرتے وقت آپ کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ شک کے ساتھ کیا ہوا عمل فائدہ نہیں دیتا، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکاریں، وہ سننے والا ہے اور وہ نوازنے والا ہے۔ اور ہاں، وہ جو خاص تحفہ میں نے آپ کو آخر میں دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسے کبھی مت چھوڑیے گا، یہ آپ کی زندگی کی ڈھال ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کے گھر کو رزق اور خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے وظیفے اور ایک نئی رہنمائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔